السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری کہانی عبدالرحمن کے تسلسل میں لکھی گئی میری آج کی کہانی میں دین کی تبلیغ میں خواتین کے کردار کو نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی سننے والوں کے لیے نئے نقطۂ نظر اور افکار کو جنم دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے دین کی نصرت کے لیے۔ جب سے میں نے ٹی وی پر مشہور ناول نگار، عالم دین اور ملک کے نامور اسکالر جناب عبدالرحمن کے انتقال کی خبر سنی تھی، ایک غم اور الم کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ سر عبدالرحمن میرے محترم استاد تھے۔ میں زندگی میں کبھی ان سے نہ ملی تھی۔ میرے لیے ان کا تعارف ان کی بے شمار کتب تھیں جو میں نے تمام کی تمام پڑھ رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی چینلز اور یوٹیوب پر بھی ان کے مختلف موضوعات پر خطبات اور لیکچرز اویلیبل تھے۔ ان کی تمام تر کتب میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا اور وہ قرآن مجید کی خوبصورت تعلیم بھی بہت جامع اور آسان الفاظ میں سمجھاتے تھے۔ دین اسلام کی دعوت دینا ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ میرے لیے وہ میرے روحانی استاد اور ایک معزز بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں صوفے پر سر ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو فون کی دوسری جانب میری فرینڈ عائشہ بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم سحر، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں عائشہ، تم سناؤ، میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو سحر، میں آ جاؤں تمہاری طرف، پھر مل کر نئے پروجیکٹ کے لیے کوڈنگ کریں گے۔ مجھ سے اکیلے کام ہی نہیں ہو رہا، عائشہ مجھ سے سوال کرتے ہوئے بولی۔ ہاں عائشہ، تم آ جاؤ، کتنے بجے تک آؤ گی؟ میں بس 2 آورز تک تمہارے گھر ہوں گی انشاءاللہ، یہ کہتے ہوئے عائشہ نے فون رکھ دیا تھا۔ اکثر اوقات عائشہ میری طرف آ جاتی اور ہم مل کر کمپیوٹر پر پروگرامنگ کرتے رہتے تھے۔ میں نے اور عائشہ نے ایک ساتھ ہی BIT کیا تھا۔ ڈگری لینے کے بعد ہم دونوں کمپیوٹر لینگویجز سیکھنے میں ہی اپنا وقت گزارتے تھے۔ دونوں کی مل کر پڑھنے کی وجہ سے ہم کوڈنگ کافی حد تک سیکھ گئے تھے۔ مجھے عائشہ کی نسبت مطالعے کا بہت شوق تھا، میں اکثر کتابیں پڑھنے میں ہی اپنا وقت گزارتی تھی۔ مگر جب سے میں نے سر عبدالرحمن کا شہرۂ آفاق ناول راہ راست پڑھا تھا، تب سے میرے خیالات اور افکار میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ 5 وقتہ نماز کی عادی تو میں پہلے سے تھی، پر اب میری دین سے رغبت پہلے سے بہت بڑھ گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میرا ہر لمحہ اپنے خالق و مالک کے احساس میں گزرنے لگا تھا۔ میرے پاس جب بھی وقت ہوتا تو میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتی اور اس کے معنی پر غور کرتی رہتی تھی۔ میں نے تمام دینی علوم کی کتابیں جتنی بھی مجھے میسر آئیں تمام پڑھ لی تھیں اور وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ بھی کرتی رہتی تھی۔ میں اپنے رب کی بے انتہا شکر گزار تھی کہ اس نے میرے اپنی جانب رہنمائی کی اور میں نے سر عبدالرحمن کا ناول راہ راست پڑھا۔ مجھے جو بھی ملتا میں سب کو یہ ناول پڑھنے کا کہتی، مگر لوگوں کو اتنا طویل دینی ناول پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ تھوڑا سا پڑھتے اور کتاب کچھ دنوں بعد مجھے لوٹا دیتے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ وقت تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں وہ ناول کئی بار پڑھ چکی تھی۔ شاید یہ شوق کی بات تھی۔ شوق ایک ایسی چیز ہے جو زبردستی دلوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران دروازے پر گھنٹی ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔
سلام دعا کے بعد میں عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ عائشہ بیٹھو، کیا کھاؤ گی؟ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں، ابھی بیٹھو، تھوڑی دیر بعد چائے پئیں گے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں بھی عائشہ کے پاس ہی رکھی صوفہ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ سنو، میں نے عائشہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ عائشہ میری بات توجہ سے سنتے ہوئے بولی، کیسا فیصلہ؟ میں کچھ وقفہ کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ میں اب دین ہی پڑھوں گی اور دین اسلام کی تعلیم ہی پڑھاؤں گی۔ عائشہ نے یکدم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سحر تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم بھول گئی ہو کہ کون سی تعلیم حاصل کی ہے تم نے، اور کوڈنگ سیکھنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ منزل کے اتنے پاس آ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم نے تو اپنی منزل ہی بدل لی ہے۔ عائشہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ ہاں عائشہ، اب مجھے فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ مجھے کس کو چننا ہے۔ بس مجھے یہی کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میں فیصلہ کن انداز میں عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، تم جانتی ہو نا سحر کہ جب تمہیں IT کی جاب ملے گی تو تمہاری منتھلی سیلری کتنی ہوگی؟ عائشہ مجھ سے سوال کرتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، بہت اچھی سیلری ہوگی، مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا دل راضی اور مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہو، اور شاید یہی آخرت میں میری نجات کا باعث بن جائے۔ عائشہ اپنا سر پکڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ او میرے خدایا، مگر سحر، یہ دین کی دعوت کا کام، یہ کام عورتیں کب کرتی ہیں؟ یہ سب تو مردوں کا کام ہے نا، تبلیغ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عائشہ نے براہ راست ایک اور نکتہ اٹھایا تھا۔ کیوں؟ عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر ہمت کریں تو مردوں کے شانہ بشانہ دین کی نصرت کا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ مردوں کے ساتھ IT کے ڈپارٹمنٹ میں تو کام کر سکتی ہیں، تو دین کی اشاعت کا کام کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں، میں نے حتمی لہجہ میں کہا۔ مگر سحر، تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، لوگ تمہیں جج کریں گے، مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تمہارے اعمال کو، کہ اگر تم دین کا پیغام دوسروں کو دے رہی ہو تو تمہارا اپنا عمل کیسا ہے؟ عائشہ نے ایک اور مسئلے کو بیان کیا تھا۔ کوئی بات نہیں عائشہ، لوگوں نے تو انبیاء علیہم السلام کو نہیں چھوڑا تھا، میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کروں گی کہ مجھے ہمت دے اور میری مدد کرے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، میں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر کل کو لوگوں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ تمہارا فرقہ کون سا ہے، تم سنی ہو کہ شیعہ ہو، وہابی ہو کہ دیوبندی، تو پھر؟ عائشہ کی سوالیہ نظریں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا سحر، یہ فرقہ بندی کی نفرتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ عائشہ مجھے سمجھاتے ہوئے بڑے دکھی لہجے میں بولی، عائشہ مجھے ایک کلمہ حق آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو سب فرقے کے لوگ پڑھتے ہیں نا، بس یہی میرا پیغام ہے، میں نے اپنا مسلک پیش کیا تھا۔ او سحر، تمہارے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، تمہارا بھی کوئی جواب نہیں، عائشہ ہارتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ،
وہ کون سی دلیل تھی جس نے تم کو قائل کیا کہ اب تم دعوت دین کا کام کرو گی؟ عائشہ نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ویسے تو دل کی گواہی کافی ہوتی ہے، مگر 5 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو اس طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں نے عائشہ کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سا خواب؟ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا تھا جو مجھے کہتا ہے کہ میرے داہنے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں اس شخص کا بازو پکڑ لیتی ہوں، مگر اس کا چہرہ مجھ پر واضح نہیں ہوتا۔ اس آدمی کا داہنا ہاتھ سفید رنگ کا ہے اور کندھا بہت کشادہ اور قوی ہے۔ جب میں اس شخص کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ سر عبد الرحمن کا چہرہ ہے جو روشنی سے چمک رہا ہے۔ بس خواب یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ بات داخل کی کہ میں داہنے ہاتھ سے لکھنا شروع کروں گی، قلم کے ذریعے سے دین کی اشاعت کا کام کروں گی۔ خواب میں نے ایسے شخصیت کا داہنا بازو پکڑا جو بہت نامور لکھنے والے تھے اور ساری زندگی دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہ خواب بھی ایک ایسی روشن دلیل کے طور پر سامنے آیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ بات زور پکڑ گئی کہ مجھے اب لکھنا ہے۔ مجھے اپنے محسن میرے استاد سر عبد الرحمن کی ایک بات یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیے سے دیا جلاتے رہنا۔ اگر تم کو روشنی مل گئی ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے وہ کسی اور کو منتقل کر جانا، تاکہ یہ روشنی ہمیشہ جلتی رہے جو تم نے روشن کی تھی۔ دیا بدل جائے گا مگر روشنی وہی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ عائشہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، سحر اگر تم خوش اور مطمئن ہو تو میں بھی خوش ہوں اور امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کلام میں ایسا اثر رکھ دے جو پتھر دلوں کو پگھلانے کا کام کرے، دلوں میں نئی روشنی پیدا کرنے کا باعث ہو۔ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ بے اختیار میرے اور عائشہ کے منہ سے یہی کلمہ ادا ہوا تھا۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔